سورۃ الصف 2 رکوع 14 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الصف کا نمبر 61 ہے۔ اس صورت میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا تذکرہ ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی سارے دینوں پر غلبے کی بشارت اور نوید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں شامل ہے، تسبیح کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پھر وہ کبھی ہدایت نہ پا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا نہیں، نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دوسرا فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک عظیم بشارت سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک عظیم جلیل القدر عظیم المرتبت رسول تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے ختم نبوت خاتم النبیین ہونے پر قرآن اور احادیث میں کثیر دلائل موجود ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی احمد نامی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ یہ بشارت میرے متعلق ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ اس موقع پر ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا اپنی جان سے بھی زیادہ دفاع کرے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کی ساتھ مل کر جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور فتنہ انکار ختم نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینکا، اسی طرح ہم مسلمانوں پر لازم ہے جب بھی کوئی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرے
اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب یہ لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، وہ نور جو ہم نے تمہیں دیا، وہ دین جو ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اس نور کو آپ پر مکمل کرے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند سمجھے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور اپنے نبی کے لائے ہوئے اس دین کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کیا، اور آج بھی مشرک اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہ عظیم تجارت کون سی ہے جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور رائے حق میں جہاد کرو۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں سدا بہار جنت میں داخل کرے گا۔ تمہیں دنیا کی کامیابی، اللہ کی نصرت جلد فتح کی صورت میں نصیب ہوگی۔ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو دعوت حق میں میری مدد کرے؟ تو کچھ لوگ ایمان لائے اور باقی منکر ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ اور اللہ جب کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے وہی گروہ غالب آتا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر ایمان والوں کی مدد کرنا لازم کر رکھا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔